تو ہمارا دیکھیں ہم نے اسلام کا لبادہ، اور اس میں اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ اب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی جو تھے وہ تو جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ بڑا ناراض ہوتا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات، بہت ناراضگی کی بات اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہیں۔ اب ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، غلامی رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ اور یہ اور وہ، آپ اور آپ کے جو علماء ہیں آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا، تم اہل محبت میں ہو، بس تمہارا بیڑا تو پار ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے کہ بنا حساب کتاب کے ہمیں بخش۔ یہ آپ کے بعض جید علماء جو ہے آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں اعمال مت کرو، یہ وہ نہیں کہتے، لیکن ایک تو یہ تسلی دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان پکے مسلمان ہو، پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اگر دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ ہمیں بنا کسی حساب، ہم سے حساب کتاب نہ لے، ہاں کافروں سے لے کیونکہ وہ تو سزا کے لائق، کافروں سے لے، ہم سے حساب نہ لے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا بات نہیں ہے، جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں میں ان سے پوچھوں گا